اگر ابھی تک آپ ماہ محرم الحرام کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، تو پھر صرف 2 دن 14 محرم الحرام جمعرات کا دن، 15 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن آپ نے پڑھنا کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر اور اللہ الصمد کا، یہ بالکل مختصر سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جب آپ یہ جمعرات اور جمعہ کے دن عمل کریں گے تو ہفتہ آنے سے پہلے تمہاری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تم اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ اتنا پرتاثیر اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ جب کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر 1 2 4 دن نہیں، 1 ہفتہ یا 1 مہینہ نہیں، پورا سال اس کے گھر میں رزق کی برسات ہوتی ہے، پورا سال ہر میدان میں کامیابی ملتی ہے۔ پھر وہ بندہ جس نے یہ عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اس کے لیے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل بڑا آسان ہے۔ اس عمل کی ترتیب کچھ اس طرح ہے، ہر شخص جانتا ہے نا کہ اللہ الصمد کتنا طاقتور ہے۔ اسی طرح انا اعطیناک الکوثر سورت کی کتنی فضیلت اور عظمت ہے۔ جب ان 2 دنوں میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، اس کا عمل کیا جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات کا نزول گھر میں ہوتا ہے، اس بندے کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر قسمت میں بدبختی ہو تو اللہ نیک بخت بنا دیتا ہے۔ اس لیے جو نیک بخت بننا چاہتا ہے، اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، تو وہ دوستو آج یہ مختصر سا عمل اس ترتیب کے ساتھ کرے۔ دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں اس عمل کی بدولت ہے۔ جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے اس کو ملا ہے، کیونکہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نوری ملائکہ فرشتوں کو زمین پر اتار دیتا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہے، جو بخشش مانگتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کی آمد ہے، فرشتے اس دن زمین پر اترتے ہیں، اس لیے اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے، کیونکہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو درود پاک پڑھنے والوں کے نام اور درود لکھتے ہیں، اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر نیت یہ کر لینی ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں 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 مقصد میں کامیابی عطا فرما، اور مجھے پورے سال کے لیے خوشحالی عطا فرما۔ بے اولاد اولاد مانگ لیں، بے روزگار روزگار مانگ لیں، جن کے پاس اپنا گھر نہیں گھر مانگ لیں، جن کے پاس اپنی گاڑی نہیں گاڑی مانگ لیں، جس چیز کا ارادہ رکھتے ہو، جس چیز کی تمنا کرتے ہو، بس مانگتے جاؤ، تمہیں وہ اللہ کے خزانوں سے عطا ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ آج جس نے کر لیا سو وہ ماہ محرم کی تمام برکتیں حاصل کر لے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ موقع بار بار ملے تو پھر ہر کوئی حاصل کر لے، لیکن یہ صرف سال میں 1 بار ملتا ہے، کیونکہ اب ماہ محرم کا نصف ہو چکا ہے، آدھا ماہ محرم گزر جائے گا۔ کیونکہ جب نصف ہو جاتا ہے تو اگر یہ جمعرات اور جمعہ کا دن آئیں تو پھر اس میں یہ عمل کیا جاتا ہے۔ بس جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اب عمل کرنا سب کے لیے یہ آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، خاتون، کوئی بھی شخص ہے، اس عمل کو صرف اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کا وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ نے لوح کو، قلم کو، کرسی کو بنایا ہے، کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے، اور بہت ساری چیزیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ساتھ، بلکہ اس کے یوم عاشورہ جو دن گزرا اس کے ساتھ، اور یہ پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے۔ اس کا اب دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور اس کے آج چوتھا اور پانچواں دن ہے دوسرے عشرے کا، یعنی کہ 14 اور 15 ہے۔ تو آپ نے یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نیت جو میں نے بتائی ہے وہ کر لینی ہے، جو بھی آپ کی حاجت، جو بھی مقصد۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد صرف اور صرف 10 بار ہے۔ 10 بار آپ نے اول درود پاک پڑھنا ہے، 10 بار آپ نے آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، بس عمل اتنا صحیح ہے۔ جب کریں گے تو چند منٹ لگیں گے، لیکن بتانے میں کچھ ٹائم اس لیے لگتا ہے تاکہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں جن کو کچھ وظائف کی شرائط کا علم نہیں ہوتا، جن کو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ صحیح کر نہیں پاتے، پھر اس کی برکتیں ان کو صحیح نہیں ملتی۔ اس لیے میری کوشش ہے ہر ایک تک یہ عمل صحیح پہنچاؤں تاکہ ہر کوئی اس عمل سے مستفید ہو سکے، کیونکہ بار بار دوست یہ کمنٹ میں کہہ رہے تھے ہم نے کچھ اعمال کیے، ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، ہمیں کو ان 2 دنوں کا خاص عمل بتا دیا جائے، کیونکہ جمعرات اور جمعہ کا دن وہ دن ہے، وہ رات ہے کہ جب یہ دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں
کون جمعرات اور جمعہ کی رات مجھ پر درود بھیجتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ ان فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس بندے کے نام لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی قبولیت فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے حبیب پر درود پڑھ رہے ہیں، تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان تمام بندوں کو بخش دیا ہے۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے مقدر والے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمتوں کا نزول ہوگا، اس قدر اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس قدر اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر فضل برسے گا، کیونکہ یہ دو دن ہی تو سب سے پورے ہفتے میں قیمتی دن ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جمعرات کا دن اور ایک جمعہ کا دن۔ تو جس نے ان دو دنوں کی فضیلت اور عظمت کو سمجھ لیا سو وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہ سمجھا وہ ناکام رہا۔ اس لیے اب آپ نے سب سے پہلی چیز درود پاک جو میں نے آپ کو بتایا، جو تعداد بتائی، اس کے برابر پڑھنا ہے، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن یہ سارے دنوں پورے ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں ان میں جو سردار دن ہے نا وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے یعنی سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اس دن جنت میں داخل کیے گئے ہیں، جنت سے نکالے گئے ہیں اور دنیا میں بھی اسی دن بھیجے گئے ہیں اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ بس بات مختصر سی ہے، پہلا شخص، پہلا آدمی جو آدم علیہ السلام ہیں جو ہم سب کے باپ ہیں، ان کی تخلیق بھی اسی دن ہوئی، قیامت بھی، دنیا بھی اسی دن ختم ہوگی، دنیا بنی بھی اسی دن، ختم بھی اسی دن ہوگی، باقی سب کچھ اس کے اندر ہے۔ تو پھر آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں وہ سب کچھ آ جائے اور آپ کی زندگی کے تمام معاملات خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اس جمعۃ المبارک کے دن کو سمجھیں یہ سارے دنوں کا سردار اور افضل ترین دن ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو جب آپ یہ چیز پڑھ لیں تو اب آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے، بڑی مبارک سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے خاص تعداد میں پڑھنا ہوگا، اس کی تعداد صرف اور صرف 15 بار ہے، 15 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جو سورت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اور اسی طرح ایک دو صورتیں اور ہیں کہ جب ان دو دنوں میں ان کو اکٹھا ایک ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو پھر ان کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، پھر ان کی فضیلت زیادہ ہو جاتی، پھر طاقت زیادہ ہو جاتی۔ کہتے ہیں جب ان دو صورتوں کو ماہ محرم الحرام کی 14 اور 15 یعنی جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے تو اس بندے کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور اس گھر کا بچہ قسمت والا ہو جاتا ہے، مقدر سمجھ جاتا ہے اور سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے، سب کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، بلکہ اس گھر کے بچے کا اللہ مقدر سنوار دیتا ہے، قسمت کو بدل دیتا ہے اور اس گھر کا بچہ غنی ہو جاتا ہے، امیر ہو جاتا ہے، دولت مند بن جاتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، غنی ہونا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، رب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا سنہرا موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ تو پہلی سورت جس کا میں نے ذکر کیا، درود پاک 10 بار پڑھنے کے بعد توض و تسمیہ پڑھ کر نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے سورہ مبارکہ کی جو تعداد ہے وہ 15 بار ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، دعاؤں کی قبولیت بہت جلدی ہوتی ہے، فوری دعا کی قبولیت ہے۔ جمعرات کے دن بھی کر لیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، جمعۃ المبارک کے دن۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، اگر آج جمعرات کے دن آپ نے اس کو پڑھا ہے نا مغرب کے بعد تو کل بھی مغرب کے بعد پڑھیں، اگر اس کو عشاء کے بعد پڑھا ہے تو اگلے دن بھی عشاء کے بعد پڑھیں، زور کے بعد پڑھا ہے تو اگلے دن بھی زور کے بعد پڑھیں۔ تو یہ اس کی ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا، انشاءاللہ بے بہا برکتیں حاصل ہوں گی، اللہ کا کرم اور فضل برسے گا اور جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ ابھی سورہ مبارکہ کو سمجھ لیں، جو تعداد بتائی اس میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، خدا را اگر تو برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جمعہ کا دن یہ بہت اہم اور اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور جمعہ کے دن کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور اس دن میں ایک نیکی کا ثواب 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، 70 گنا زیادہ ملتا ہے، اور گناہوں کی سزا بھی صاف ظاہر ہے۔ جب اس دن میں برکتیں زیادہ ہیں تو اگر کوئی اس دن میں گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی سزا بھی تو اس کو زیادہ ہی ملے گی نا۔ اس لیے آپ نے اس مبارک دن میں کوشش کرنا ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچیں، چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوستو جو صورت میں نے آپ کو عرض کی آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو جب جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 نوری ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ کوئی عام سورت نہیں ہے، اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں کہا گیا اس سورہ مبارکہ کو، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد، ثنا
اور سب کچھ بیان کیا ہے، دعا کے آداب اس کے اندر بیان کیے ہیں، دعا کا طریقہ اس کے اندر سمجھایا ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ برکت بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صورت ہر بیماری کے لیے شفا بھی ہے، مکمل یہ صورت ایک جامع ہے جو انسان کی ہر طرح کی بھلائی اور خیر کی رہنمائی کرتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں قرآن کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کوئی نماز اس سورہ مبارکہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب جتنی مرضی نمازیں پڑھی جائے، پورا قرآن پڑھ لیں، لیکن یہ سورت نہ پڑھیں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز اس کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ یہ نور ہے، یہ نور ہے، اس کے دل میں نور اترتا ہے جو اس سورہ مبارکہ کو آج کے دن پڑھتا ہے۔ اور اس کے بارے میں علامہ ابن قیم نے بیان کیا تھا، جسم میں کہیں بھی درد ہو آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن آج یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ زندگی کی بہاریں حاصل کر لیں گے، زندگی کی موجیں حاصل کر لیں گے، زندگی میں وہ مقام حاصل کریں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ کیا ہو۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ میں رات کا وقت تھا، پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اسے سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، فرمایا یہ سورت میں نے بھی سنی، حضور نے بھی سنی۔ جب اس نے مکمل کی، حضور نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، اللہ نے جیسی کوئی اور سورت قرآن میں نازل نہیں کی جیسی اللہ نے یہ سورت نازل کی ہے۔ تو یہ کتنی مبارک سورت ہے، کتنی عظمت اور فضیلت والی رحمت والی سورت ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ سورت پڑھنے والے کو صرف ایک سورت پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، جس نے سورت کو پڑھا اس کو تمام آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بیان کرتے ہیں، اگر میں اس کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹ اس کی تفسیر سے بھر جائیں، اور فرمایا یہ سورت کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ نے عرش کے خزانوں سے نازل فرمائی ہے۔ اس لیے دوستو یہ سورت وہ جس پر شیطان سب سے زیادہ چیخا تھا، رویا تھا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کی برکتوں کے کیا کہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ تمام برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں جو ایک انسان کو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جو تعداد بتائی اس کے برابر بسم اللہ کے ساتھ لفظ آمین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو یہ بالکل مختصر سی صورت ہے، اور آپ دیکھیے گا ایک چند منٹوں کا یہ عمل ہے، جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر سے لگتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے اتنے جامع ہوتے ہیں کہ بندہ اگر ان اعمال کو سمجھ لے، ہمارے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے اگر بندے کو سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے تو بندہ ساری زندگی بیٹھ کر بس اسی کو پڑھتا رہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے، میں نے الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کو روزانہ معمول میں رکھا ہوا ہے، 40 بار پڑھتا ہوں، آپ کو تو مختصر تعداد میں بتائی ہے، روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں نے اس کی بڑی برکتیں دیکھی، میں نے اس کا عمل کیا، بڑے اعمال اور بھی کیے ہیں، لیکن اس کے جو عمل نے اپنی لذت دی ہے، اپنا ایک شوق اور ذوق پیدا کیا ہے، ایک اپنی لگن ہے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ۔ جیسے جیسے پڑھتے ہیں اللہ کے رحمتیں اور انوار بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک لمحات میں، اس ماہ محرم الحرام کے اس یوم یعنی کہ جمعہ اور ہفتہ جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی برکتیں حاصل کر لیں گے، حاجتیں پوری کروا لیں گے، دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ عظیم سورت جس کو سورت کوثر کہا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو آپ نے اس سورہ مبارکہ کے بعد میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں جو پہلے پڑھی ہے اس کو پہلے پڑھیں گے، جو بعد میں بتائی ہے اس کو بعد میں پڑھیں گے، جس کی جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھیں گے، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی ہے۔ دیکھیے ایک تو فجر کے بعد کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے، ایک عصر کے بعد کا وقت بڑا اہم اور بڑی عظمت اور فضیلت والا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو شخص حضور نے فرمایا جو عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشبو ہے، جنت کی خوشخبری بھی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں عصر کے بعد اس عمل کو کر لیں یا فجر کے بعد کر لیں، یہ دو وقت بڑے اہم ہوتے ہیں۔ آج جب فجر ہو تو فجر کے بعد کر لیں، کل بھی فجر کے بعد کر لیں، یا آج عصر کے بعد کر لیں تو کل بھی عصر کے بعد کر لیں۔ ویسے تو آپ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ اہمیت بتائی ہے، اس میں پڑھتے ہیں تو زیادہ برکتیں ملتی ہیں، زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ تو لیکن عمل ضرور کر لیجئے گا، چاہے کسی بھی وقت کر لیں،
تو اس لیے دوستو یہ مبارک چیزیں ہیں جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، کیونکہ یہ 2 وقت جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے ان اوقات میں نماز کی ادائیگی خاص اہمیت رکھتی ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر کرنا خاص اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ اس وقت جس قدر زمین پر زیادہ فرشتے جمع اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں زیادہ برسری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم برسے اور ہمارے گناہوں کی بخشش ہو۔ اب جو میں نے صورت آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ سورہ مبارکہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین اس بندے کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سب خطائیں اس بندے کی مٹ جاتی ہیں، ہر غم سے اس بندے کو نجات مل جاتی ہے، ہر دکھ مصیبت اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ جو بندہ پڑھتا ہے نا، اس کے بارے میں ہے کہ جو بندہ صرف 10 بار پڑھے گا، 10 بار اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، کتنا انعام ملتا ہے اس بندے کو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے؟ گناہ جتنے بھی ہوں سب معاف ہو، پہلی برکت اس کی بتا رہا ہوں۔ اور اس کو پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے، جتنا اخلاص ہوگا، جتنی ایمانداری ہوگی، جتنا یقین کامل ہوگا اتنا فائدہ ہوگا۔ جو اس کو پڑھ کر پڑھتا ہے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، جو اس کو پڑھ کر اپنے گھر میں دم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں بے حساب برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے مفلسی ختم ہو جاتی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جس کو پڑھتا ہے مخلوق میں کبھی محتاج نہیں ہوتا، جو اس کو پڑھتا ہے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، جو اس کو پڑھتا ہے ساری حاجتیں پوری ہوتی، جو پڑھتا ہے صاحب کشف بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، نہ ختم ہونے والا دولت ملتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت، اور ہمیشہ عزت بحال رہتی ہے۔ اور جو اس کو پڑھتا ہے غیب کے خزانوں سے رزق بھی ملتا ہے، غیب سے، عام جگہوں سے نہیں، غیب سے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے مدد آ رہی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 10 بار آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھنا۔ پہلی جو سورہ بتائی اس کی جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے، لیکن اس کو بھی بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد آج کے دن کے اعتبار سے ہے، کیونکہ تاریخ ہے، تاریخ کے اعتبار سے ہے۔ اگر اس کو ہم اکٹھا کریں، اس کی 7 آیات ہے، 7 آیاتوں کو ملائیں تو وہ 2 مرتبہ پڑھیں تو 14 بار بنتا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ جب ہم اس کو ساتھ ملاتے ہیں، یہ ایک اعداد والا عمل ہے جو مخصوص ہے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود سمجھ آئے گی۔ اب میں وہ بات سمجھانے کے لیے بیٹھ جاؤں تو وقت بہت چاہیے ہوگا، لیکن میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اللہ آپ کے لیے معرفت کے، رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے کرم کے دروازے جب کھل جاتے ہیں تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے، باقی پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے کند ذہن بچوں کے لیے اس کو پڑھیں تو ان کے ذہن کھل جاتے ہیں، حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے، بچے نہ فرمان ہو تو فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو اللہ تعالیٰ گھر میں امن اور سکون پیدا فرما دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر جب اس کو پڑھ کر اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ سب خاندانوں والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کو پڑھ کر جب جس کے لیے دعا کریں گے اللہ اسی کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ والدین اولاد کے لیے، اولاد والدین کے لیے، بھائی بہن کے لیے، بہنیں بھائیوں کے لیے، کوئی آپ کا رشتہ دار باہر کے ملک میں پریشان ہے اس کے لیے پڑھ کر دعا کریں، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری بھی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور ہر قسم کے شیطانی جتنے بھی شیطانی چیزیں حملے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ فرماتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سے ہمارے درمیان میں تھے، مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند طاری ہوئی، بے ہوشی کا عالم طاری ہوا، اور جب آپ پھر اٹھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے، اپنے سر انور کو اٹھایا تو ہنستے ہوئے اٹھایا۔ ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہنسنے کا، یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک ایسی صورت کا نزول فرمایا ہے اور جس کے ذریعے مجھے خیر کثیر کا ذکر کیا ہے، اور حوض کوثر جنت میں جو نہر ہے وہ عطا فرمائی ہے، اور کل قیامت کے دن اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو اس سے میں پانی کے حوض یعنی کہ جو وہاں سے پانی ہے جو آب کوثر ہے اس کو بھر بھر کے جام پلاؤں گا، اور وہ پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں۔ اس وقت جب بعض لوگوں کو فرشتے حوض پر ہٹائیں گے تو میں کہوں گا پروردگار یہ میری امت سے، اللہ
فرمائے گا اے حبیب جس تیرے اختیار میں جس کو جو چاہے جتنا چاہے پلاتا جا۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جب لوگ اس وقت پیاس میں ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آج سورج کا الٹا رخ ہے پھر سیدھا ہوگا، اور اتنی پریشانی میں لوگ ہوں گے، میں اس وقت اپنے غلاموں کو اپنے امتیوں کو آب کوثر کا جب جام بھر کر پلاؤں گا تو میرے غلام میرے امتی جو ایک مرتبہ پیے گا دوبارہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ میری دعا ہے رب سے اللہ تعالی ہم سب حضور کے غلاموں کو وہ جام نصیب فرمائے، حضور کی عزت اور نموز کے لیے ہمیشہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دوست آمین کہیں۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد ایک اور سورت آپ نے پڑھنی ہے، وہ سورہ مبارکہ بڑی مبارک سورت ہے، اس کے اندر لفظ اللہ الصمد بھی ہے، لیکن اللہ الصمد کا ورد جیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آج ایک کام آپ میرے کہنے پر کر لیتے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی آپ ساری زندگی دعا دیں گے۔ یہ چیز جب تک آپ کی جیب میں رہے گی، آپ کے پاس رہے گی، نہ جیب سے پیسہ ختم ہوگا، نہ گھر سے پیسہ ختم ہوگا، نہ جیب آپ کی جو ہے وہ کبھی خالی ہوگی، نہ گھر کبھی خالی ہوگا۔ اس لیے دوستو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر بندہ نہیں بتاتا، میں بالکل آپ کو آسان فہم الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کامیابی تو میرا رب ضرور عطا کرتا ہے، بشرطے کوئی اس کی بارگاہ میں مانگنے والا ہو، کوئی اس کی بارگاہ سے لینے والا ہو، وہ کبھی لٹاتا نہیں، وہ خالی نہیں موڑتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس کی بارگاہ سے آج مانگ لیں، وہ اپنے خزانوں سے ہمیں عطا کر دے، کیونکہ ان دنوں میں اس کی رحمتوں کے اس کی جنت کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، کرم کے دروازے کھلے ہیں، فضل کے دروازے کھلے ہیں۔ اس نے وہ کبھی اپنے حضور کے غلاموں کے لیے بند کیے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس کی بارگاہ سے مانگتے جائیں اور ہمارے اوپر اس کا کرم اور فضل ہمیشہ برستا چلا جائے گا۔ تو دوستو یہ سورہ مبارکہ جس کا میں تذکرہ کرنا ہوں، یہ بڑی مبارک سورت ہے۔ جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ سورت کتنی فضیلت اور عظمت والی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو دعا بھی لازمی کرنی ہے۔ یہ جو میں اللہ الصمد کا ورد آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ اتنا مبارک ہے کہ میں اس کے عمل کے کیا کہنے کہ اللہ الصمد یہ وہ اس میں مبارک ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ فرشتے کے پر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے ذریعے کیسے جلال آتا ہے کہ جس شخص کے سامنے جا کر آپ کلام کرتے ہیں وہی شخص آپ کا ہو جاتا ہے، ہر ایک کے اوپر آپ کا روب اور دبدبا اگتا ہے، تسخیر خلق ملتی ہے، لوگوں کی محبت آپ کو نصیب ہوتی ہے، اس طرح کے انعامات اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اس کی میں فضیلت کی بات تو بعد میں کروں گا پھر کبھی، لیکن صرف آپ کو عمل اب بتانے جا رہا ہوں۔ جو سورت آپ کو نے اب پڑھنی ہے اس سورت کا نام ہے سورت اخلاص، یعنی اخلاص والی سورت ہے، اور اس سورت کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زندگی میں مشاہدہ کر کے دیکھ لینا، اس جیسا عمل آپ کو شاید کبھی زندگی میں آپ نے کیا ہو یا ملا ہو۔ دیکھیں یہ عمل بالکل مختصر سا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ہمیں جو کچھ ملا ہے نا، یقین جانے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی بدولت ملا ہے۔ جو خلوص نیت کے ساتھ مانگتے ہیں وہ مادی اور روحانی مسئلہ ہو، ایسے لوگوں کو میں نے یہ سورت اخلاص پڑھنے کا عمل بتاتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ملا ہے اس سورت کی برکت سے ملا ہے۔ اور میں نے بھی اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ ایک دفعہ پڑھا تھا، اور اگر کوئی 1.25 لاکھ والا اس کا عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہماری ویڈیو دیکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکتیں خود پتہ چل جائیں گی کہ کتنی عظیم برکت ہے۔ تو دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو، کیونکہ حق علیہ السلام نے فرمایا جو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں جنت میں آپ کے لیے محل بنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین اس سے بھی زیادہ اچھا دینے والا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے اس سورہ ہر بار میں نے جلدی میں پڑھا ہے، لیکن آپ بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے۔ تو میں تو اس لیے کہ تاکہ آپ کا بھی وقت بچ سکے، میرا بھی وقت بچ سکے، میں بھی کچھ اعمال کرنے، کچھ وظائف کرنے ہیں، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے تو اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو واضح کروں، آپ مکمل ویڈیو کو سمجھ کر اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بے حساب فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ شاید اتنا کسی اور عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اسم مبارک اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ محرم بعد میں ختم ہوگا، آپ کا گھر مال و مال ہو جائے گا، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ صرف 2 دن آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، یعنی پہلے دن جب یہ عمل کریں گے تو اس کے بعد یہ سورت اخلاص جو میں نے آپ کو ذکر کی ہے اس کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد اس کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں، اور چلتے پھرتے صرف 2 دن جمعرات اور جمعہ اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ بے حساب برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔